وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہ علیم بذات الصدور الحی القیوم ذو الجلال والاکرام کی حمد و ستائش کے بعد درود و سلام سید القونین آمنہ کے لال بہتر حسن و جمال امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور پر آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر دنیا و ما فیہا میں جتنے نیک لوگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی برخا کا نزول فرمائے. سامعین، میں آج آپ کے سامنے تذکرہ اہل بیت کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں اہل بیت کو سمجھنے کے لیے لوگ بہت سارے شبہات کا شکار ہیں. میں کوشش کروں گا اپنے اللہ کی رحمت اور توفیق کے ساتھ کہ میں آپ لوگوں کو یہ بات سمجھا سکوں. سامعین کرام، اہل بیت ہمیشہ گھر والے لوگوں کو کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں اہل بیت کو سمجھنے کے لیے دو گروہ آپس میں تقسیم ہیں. کچھ ایسے ہیں جو اہل بیت کو مانتے ہیں لیکن صحابہ کو نہیں مانتے. کچھ وہ ہیں جو صحابہ کو مانتے ہیں لیکن ساتھ مخصوص اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں. جب ہم قرآن سے رہنمائی لینے کی کوشش کرتے ہیں تو قرآن سر فہرست جن کو اہل بیت کہتا ہے وہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن ہے. مومنوں کی مائیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج ہیں. سامعین کرام، دنیا کائنات کے اندر انبیاء کے بعد اگر کوئی افضل گھرانہ ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے. وہ گھرانہ جن کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیل و نہار بھی ہیں، آپ کا راتوں کا قیام بھی ہے، آپ کا دن کا بولنا، مسکرانا، مسکراہٹ ساری کی ساری ان کے سامنے ہے. آپ کی تکلیف، آپ کی غمی، آپ کی خوشی ساری کی ساری آپ کے اہل بیت کے سامنے ہے. سامعین، بات کو ذرا سمجھیے گا. تاریخ نے جن اہل بیت کا تذکرہ کیا ہے
راجح قول کے مطابق ان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیاں ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، پھر آپ کی اولاد ہے، پھر آپ کے نواسے نواسیاں ہیں، پھر بنو ہاشم بنو مطلب کے تمام لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں شامل ہوتے ہیں۔ ایک حدیث بڑی بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے ایک چادر لپٹی ہوئی تھی، اس میں حسن و حسین آئے، سیدہ فاطمہ آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہے۔ اس حدیث کو دلیل بنا کر کے لوگوں نے صرف پنج تن پاک کا نعرہ لگایا اور کہا کہ یہ وہی پنج تن پاک ہے، چار یہ ہے اور پانچویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جیسا کہ آپ نے فلیکسس پر ایک شعر بھی امیزہ ہوتا ہوا دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، جندہ پنج تن نال نال پیار نہیں، اندے کلمے دا اعتبار نہیں۔ ہم کہتے ہیں جیڑا منکر ہے چواں یاراں دا، جیڑا منکر ہے چواں یاراں دا، وہ بھی جنت دا حقدار ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد، آپ کے نواسے نواسیاں، یہ جو حدیث میں ذکر ہے کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ چاہتا ہے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ اب مفسرین نے الرجس سے مراد شرک و بدعت کی گندگی بھی لی ہے، حسد، بغض، کینہ، یہ بھی گندگی مراد لی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کے گھرانوں کے دلوں کو ان سب چیزوں سے پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، وہ مکمل طور پر اللہ رب العالمین تمہاری پاکیزگی چاہتا ہے، تمہاری طہارت چاہتا ہے۔ اب اس آیت کو دیکھیں، اس آیت کو دلیل بنا کر کے صرف سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کو ہی اہل بیت میں شامل کیا جاتا ہے، بغض کی اس قدر کی انتہا ہے کہ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کو اس سے خارج کیا جاتا ہے۔ آپ اس سے پہلے آیت کے سیاق و سباق کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا جتنا خطاب ہے سارا کا سارا ازواج مطہرات کو، مؤنث کے صیغے استعمال کیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فإطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح عورتیں نہیں ہو، تم بڑی خاص عورتیں ہو،
ان اتقیتن، تمہیں تقوی اختیار کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جب تم کسی عام آدمی سے گفتگو کرو تو کبھی بھی نرم لہجے کے ساتھ گفتگو نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دل کے اندر تما ہو اور بیماری ہو۔ تو جب بھی بات کرو وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اچھی بات کرو۔ اب یہاں اس آیت میں جتنے سیغے استعمال ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے مؤنث کے ہیں، اور آیت کا سیاق و سباق بھی بتلاتا ہے کہ جو پہلے مخاطب ہے یا نساء النبی، مخاطب اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کو کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی میں دلیل آپ کو ایک قرآن مجید کی ایک اور مقام سے دیتا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، اولاد کوئی نہیں ہے۔ بعد تاریخ دان نے آپ کی عمر 120 لکھی ہے، اماں جی سارہ کی 95 90 اس رینج میں لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے ان کو خوشخبری آئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی خوشخبری دیتا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میں اور میرا خاوند دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں، اب ہمیں بڑھاپے میں اولاد کیسے مل سکتی ہے؟ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ۔ فرشتے آئے، یہ اپنے خاوند کے پاس کھڑی تھی، جب خوشخبری دی تو یہ ہنس پڑی، تو ساتھ کہتی ہے قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، ہائے افسوس، اَأَلِدُ کیا میں جنوں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا میں بانجھ ہو چکی ہوں اور یہ میرا خاوند بوڑھا ہو چکا ہے۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، یہ بات کتنی عجیب ہے۔ فرشتوں نے کہا قالوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کیا تم اللہ کے معاملات پر تعجب کرتی ہو؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر پھینکے جا رہے تھے، آگ کو ٹھنڈا کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کے خلاف جب ان کی قوم والے سازشیں کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے قدم قدم پر ان کا ساتھ دیا۔ تو قالوا أتعجبين من أمر الله رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، یہاں اب اولاد کوئی نہیں ہے، کوئی نواسے نواسیاں نہیں ہے، یہاں اللہ نے اگر اپنی رحمتوں کا تذکرہ کیا ہے تو ماں جی سارہ علیہ السلام پر کیا ہے کہ اللہ کی اے اہل گھر والوں، اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ قرآن مجید کے اندر دو مقام ایسے ہیں جہاں اللہ رب العالمین نے اہل البیت کا لفظ استعمال کیا، اور ایک مقام ہے جہاں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق، ان کے بھائی کے متعلق اہل کا لفظ استعمال کیا۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، اے اللہ میرے اس بھائی کو میرا وزیر بنا دے تاکہ میرا بوجھ آپس میں تقسیم ہو جائے۔ اہلی میرے اہل میں سے ہے، وہ ہارون اخی، اور وہ ہارون علیہ السلام تھے، اور جو موسیٰ علیہ السلام کا بھائی۔ تو ہمیں اس اہل سے سمجھ آئی کہ سب سے پہلے جو اہل کے اندر آتا ہے وہ ازواج مطہرات۔ اس کی ایک اور دلیل قرآن سے سمجھیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ ناراض ہوئے اور جب بہت سارا مال آیا، صحابہ کے اندر مال تقسیم ہوا، مال کی تقسیم کے بعد ازواج مطہرات نے بھی مال کا مطالبہ کیا کہ اب ہمارا بھی نان و نفقہ بڑھایا جائے۔
یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الہ کیا، علیحدگی اختیار کی. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ لوگوں سے یہ امید نہ تھی کہ آپ بھی مجھ سے دنیا کے مال کا سوال کریں گی. آپ ناراض ہو کے ایک مہینے کے لیے آپ ایک الگ جگہ پر چلیں گے، الگ قلعے پر چلیں گے، الگ مکان پر چلیں گے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آتے ہیں 29 دن بیتتے ہیں، اور جو بات جس گھر میں آپ پہلے آئے وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. جو بات انہوں نے کی وہ اور کوئی عورت کر بھی نہیں سکتی تھی. آپ گھر آئے، اما عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول آج تو بھی 29 دن ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ماں جی عائشہ دنوں کو گن گن کے گزار رہی تھی. فرمایا اللہ کے پیغمبر آج تو 29 دن ہوئے ہیں، آپ نے ایک ماہ کا کہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ مہینہ 29 کا بھی تو ہوتا ہے، چاند 29 کا بھی تو ہوتا ہے. اما عائشہ خاموش ہو گئی. آج ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میرے پاس اللہ رب العالمین کا پیغام آیا ہے، وحی آئی ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے، اپنی بیویوں سے بات کریں. ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا، اگر وہ دنیا کی زندگی چاہتی، دنیا کا مال و متاع چاہتی، دنیا کے اندر سونا زیورات جواہرات مال و متاع چاہتی ہے، وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اگر یہ سب کچھ چاہتی ہے ان کو دیا جائے گا. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اگر یہ اپنے دلوں کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت رکھتی ہیں تو آپ ان سے یہ بات کہہ دیجئے کہ آپ اپنا فیصلہ کریں. سب سے پہلے اللہ کے رسول نے عائشہ سے مخاطب ہوئے کہا کہ جاؤ اپنے والدین کے ساتھ مشورہ کر لو. اگر تمہیں مال و متاع چاہیے تو پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام ازواج کو طلاق دے دوں. اگر تم لوگوں کو دنیا کا مال و متاع چاہیے، اگر تمہارے دلوں کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے تو پھر تمہیں ایک چیز کا انتخاب کرنا ہوگا. اگر میرا انتخاب کرنا ہے تو دنیا و ما فیہا کے مال و متاع کو چھوڑنا ہوگا. اگر یہ چاہیے پھر مجھے چھوڑنا ہوگا. اما عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول اس بات میں اپنے والدین سے مشورہ کیسا؟ میں تو یہی بیٹھ کے کہوں گی کہ مجھے آپ چاہیے. یہ وہ اما عائشہ ہے جن کو جناب جبرائیل علیہ السلام ریشمی رومال میں لپیٹ کر کے اللہ کے رسول کو آگے اللہ کے حکم سے آپ کی تصویر دکھلائی گئی تھی کہ یہ آپ کی باقرہ بیوی بننے والی. یہ اہل بیت جن کے متعلق لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے اور آپ کی آل ازواج کو اس سے برخاست کیا جاتا ہے، خارج سمجھا جاتا ہے. اور یہاں جتنا ذکر ہے وہ سارا کا سارا آپ کے زواج مطہرات کا ہے. امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کا تذکرہ ہے. کیا کہنے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی ان اصل من قرابتی. میں اپنے
قریبی رشتہ داروں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قربت داروں، آپ کے رشتہ داروں کا زیادہ خیال رکھتا ہوں، ان کے ساتھ سیر آرامی سب سے زیادہ کرتا ہوں۔ یہی وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کو لوگ اپنی تقاریر کے اندر اتنا نفرت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ ان کا اہل بیت کے ساتھ روابط اچھے نہ تھے، ان کے اہل بیت کے ساتھ تعلقات اچھے نہ تھے، بھی سب سے زیادہ جن کا اہل بیت کے ساتھ پیار و محبت ہے وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں۔ تو یہ آپ اپنے اہل بیت کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ آپ کس طرح کچھ برا کر سکتے ہیں؟ پھر وہ ایک آیت مبہلہ بیان کی جاتی ہے، قل ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اس آیت مبہلہ کو بھی لوگ دلیل بنا کر کے صرف سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کا ہی تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ اس سے مراد یہی ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، جب یہ آیت اتری انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اہل بیتی یہ جو اللہ میرے یہ گھر والے ہیں، جناب حسنین کریمین سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں فاذھب عنہم الرجس ویطہرکم تطہیرا، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں سے ہے، یہ بھی اہل بیت میں سے ہے۔ بات کو سمجھے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ بھی میرے اہل بیت میں سے ہے، اے اللہ ان کو بھی پاک اور صاف کر دے، گندگی ان سے بھی دور کر دے۔ تو ساتھ بیٹھی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر انتی علی مکانکی وانتی علی خیر، آپ فرماتے ہیں اما ام سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کیا میں بھی انہی میں سے ہوں؟ آپ فرماتے ہیں تو اس سے بہتر جگہ پر، تو اپنی جگہ پر ان سے بہتر ہے، یعنی تو پہلے ہی اہل بیت میں شامل ہے۔ یعنی ان کو اللہ کے پیغمبر نے دعا کر کے اپنے نواسوں کو اہل بیت کے اندر شامل کیا ہے۔ اگر بات نواسوں کی ہوتی تو آپ کے نواسے اور بھی تو تھے، علی زینبی رضی اللہ تعالیٰ جو فتح مکہ کے موقع پر آپ کی اونٹنی پر سوار تھے، آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی تو آپ کے نواسے تھے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی سب سے بڑی بیٹی ہے، ان کا بیٹا تھا۔ اسی طرح آپ نے حدیث میں سنا ہوگا اللہ کے رسول جب نماز پڑھاتے سجدے میں جاتے تو ایک آپ کی نواسی امامہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کے اوپر کھیلا کرتی تھی، وہ بھی آپ کی نواسی تھی۔ لیکن اگر یہ سارے اہل بیت میں اللہ کے پیغمبر ان کو شامل کرتے تو پھر ان کے اوپر بھی تو اہل بیت کا لفظ آنا چاہیے تھا۔ تو اس لیے یہاں جو ذکر ہے اللہ کے پیغمبر نے خصوصاً دعا کر کے ان کو اہل بیت میں شامل کیا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرا اہل بیت ہے، یہ بھی میرے گھر والے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اس وقت تک آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک آپ اہل بیت کے اوپر درود و سلام نہیں دیتے۔ آپ کی اذان مکمل نہیں ہوتی جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں دیتے۔
آپ کی ہر رکعت کے اندر اہل بیت کا تذکرہ موجود ہے، صحابہ کا تذکرہ موجود ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس سے پہلے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا. سیدھا رستہ کن کا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. سیدھا رستہ ان لوگوں کا ہے جن کو اللہ، جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے، جن پر تو نے انعام کیا ہے ان لوگوں کے راستے پر چلا. اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ صحابہ ہیں، آپ کے اہل بیت ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، اور وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم ان کے مناقب کو، ان کی مناقبت کو سمجھیں. اور یہ بات یاد رکھیں، صرف چاروں کو ہی اہل بیت نہ سمجھیں. جب تک آپ ان کی بیویوں کو اہل بیت نہیں سمجھیں گے بات مکمل نہیں ہوتی. جب تک آپ ازواج مطہرات کو اہل بیت نہیں سمجھتے تو اس کا مطلب ہے آپ قرآن کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. تو ہمیں ہمیشہ میاں بیوی سے ہی آگے اولاد بنتی ہے. اگر آپ اولاد کو لے لیں اور جس سے آگے آپ کی نسل چلی ہے اس کو آپ درمیان میں سے کاٹ دیں، اس کو آپ منفی میں لے جائیں، اس کی آپ نفی کر دیں، تو پھر بات کیسے سمجھ آئے گی؟ تو اس لیے آپ کی ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے ہے، جن کے لیے آپ نے دعا کی ہے وہ آپ کی آل میں سے ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں آپ کی آل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں آپ کی آل کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی اولاد میں آپ کی بیویاں ہیں، آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں، وہ بھی آپ کی اولاد میں، آپ کی آل میں شامل ہوتے ہیں. آپ کے نواسے جن کے لیے آپ نے دعا کی ہے وہ بھی آپ کی آل میں شامل ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.